الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. سید الاولین، شفیع المسلمین، سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمایا. مزید کرم یہ کیا کہ آج جمعہ کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اسی کے متعلق کچھ بیان کریں. موضوع ہے نماز، کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی کاہلی اور سستی ہے. نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 بتلائی ہے، اور توحید کے اقرار کے بعد سب سے پہلا چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو.
نماز پڑھو۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا چیز نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد روزہ رکھنا ہے، مالدار ہے تو زکوٰۃ دینا ہے، استطاعت ہو تو خانہ کعبہ کی حج کرنا ہے، بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے اہم عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةُ، کہ جس طرح ہر ایک چیز کی پہچان ہوتی ہے، ہر مذہب والے کی اپنی ایک شعار ہوتی ہے، اپنے کسی نشانی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، ایمان والے نماز کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ ایمان والوں کی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز، اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایمان والوں کی علامت ہے، ایمان والوں کی پہچان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے تو سمجھ لو کہ ہمارے ایمان کی کوئی پہچان نہیں۔ قیامت کے دن بہت سارے ایسے جہنمی ہوں گے جو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، فرشتے اس سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ آپ کس گناہ کے عوض میں جہنم میں ڈال دیے گئے؟ جو سنت پڑھ لیں وہ خالی جگہ آگے نہ آ کر کے بیٹھ جائیں، خود کر لیں پہلے، تاکہ پیچھے سے آنے والوں کی تکلیف نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کچھ جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، فرشتے اس سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، جہنم میں کس گناہ کے عوض میں آ گئے؟ آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ کون سے گناہ کے وہ نام لیا؟ وہ کہیں گے لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے، ہم چوری نہیں کرتے، ڈکیتی نہیں کرتے، زناکاری نہیں کرتے، لوگوں کا حق نہیں مارتے تھے، بس اتنی سی بات تھی لم نکن من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ ہم نماز کو چھوڑنے کو، نماز ترک کرنے کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، ہم تو گناہ سمجھتے ہی نہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کے متعلق ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے، نماز ترک کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور نماز ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی گویا کہ اس کے گھر بار، اس کے بیوی بچے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اور ہماری کتنی نمازیں ایسی ہوتی ہے جو ہم سرے سے پڑھتے ہی نہیں۔ نماز کے اندازہ، اس کی اہمیت کے اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، وہ تمام عبادتیں اسی دنیا میں فرض ہوئی اور جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ روزے کی فرضیت اسی دنیا پر نازل ہوئی اور جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ زکوٰۃ کی فرضیت اسی دنیا میں نازل ہوئی اور جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ حج کی فرضیت اسی دنیا پر نازل ہوئی اور جبرائیل امین لے کر کے آئے۔ لیکن قربان جاؤ نماز کی اہمیت، اس کی افادیت پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز فرض کرنا ہوا، نماز دینا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نہیں بھیجا، بلکہ اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
عرش پر بلا کر کے عطا کیا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر بلا کر کے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا۔ نماز ایسی عبادت ہے، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیے کہ نماز کا کوئی فدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ جیسے اگر کوئی شخص بوڑھا ہو، کمزور ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، کوئی بیمار ہو، ایسی بیماری کہ اس کو صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں، ایسا بوڑھا کمزور، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فدیہ رکھ دیا ہے۔ ففدیۃ طعام مسکین، کہ روزے کا فدیہ ہے کہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے۔ لیکن نماز، اگر کوئی شخص بوڑھا ہو جائے، کمزور ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا فدیہ دے دو، یا اللہ کیا کرو، بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی ہمت اور طاقت نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ بیٹھ کر کے پڑھ لے۔ یا اللہ اتنی بھی طاقت نہیں کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھوں، فرمایا کہ لیٹ کر کے نماز پڑھ لو۔ لیٹ کر کے اگر نہیں ہوتا ہے تو کہا کہ آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز پڑھنی ہے، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نہیں تو بیٹھ کر کے نہیں تو لیٹ کر کے اشارے سے جیسے بھی ہو سکے نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں۔ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہو تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ بہت مشقت کی سفر ہے، نماز پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے چھوٹ دیا ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہو اس کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ نماز کو قصر کر سکتے ہیں، ظہر کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھ لیجئے، عصر کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیے، عشاء کی 4 ہے تو 2 پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں قصر کر دی۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو تو نماز کو قصر کر لو، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 کر کے پڑھ لیا کرو۔ نماز پڑھنی ہے، کمی کر دی نماز میں، لیکن نماز چھٹی نہیں دی، نماز کو معاف نہیں کیا۔ اور سفر تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ میدان جہاد میں ہو، دشمنوں سے لڑ رہے ہو، دشمنوں سے مقابلہ چل رہا ہو، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، کہ آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمنوں سے مقابلہ چل رہے ہو، لڑائی چل رہی ہے، اور اس وقت بھی نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا۔ فرمایا کہ جو تم میں سے میدان کارسار میں ہو اور جب دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے نماز کا وقت آ جائے تو 2 گروہ میں بٹ جائے، ایک گروہ نماز پڑھنے کے لیے چلے جا رہے، ایک گروہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے میں لگ جائے، اور جب ایک گروہ نماز پڑھ لے تو وہ آ جائے اور آ کر کے وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے، اور وہ شخص جو نماز نہیں پڑھا وہ جماعت جا کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ میدان کارزار میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ کسی بھی وقت دشمن کے تلوار لگ سکتے ہیں، کہیں سے تیر لگ سکتا ہے، لیکن ایسے حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کیا۔
اور نماز کی وہ اہمیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے سب نے نماز پڑھی اور اپنے امتیوں کی نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، خود بھی نماز پڑھتے، اپنے امتیوں کو نماز پڑھاتے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کل ہی اس کا واقعہ گزر گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی اور بچے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم سے چھوڑا، ایسا وادی تھا جو خانہ کعبہ کے سامنے جو اس وقت آباد نہیں تھا، وہ چٹگل میدان تھا، اور وہ ایسا وادی غیر ذی زرع کہ کوئی پرندہ بھی ادھر سے نہیں گزرتا تھا، اسے پتا ہوتا کہ یہاں سے دور دراز تک کہیں پانی نہیں ہے، اگر میں یہاں سے چلنا شروع کی تو دھوپ سے گرمی سے میں پیاسا مر جاؤں گی، لیکن یہاں پر کوئی پانی نہیں ملے گا۔ اس وادی غیر ذی زرع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوڑ کر کے وہاں سے اللہ کے حکم سے آ گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نظر آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے بیوی بچوں کو یہاں پر اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرنے والا ہو جائے، وہ نماز پڑھنے والا ہو جائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بیوی بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ ہمیں بھی نمازی بنا اور ہمارے اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ آج کہاں ہے وہ والدین، وہ ماں باپ کہاں جو خود نماز پڑھتا ہو اور اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا، اپنے بچوں کے لیے نماز پڑھنے کی دعا کرتا؟ آج تو سرہی سے ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا بیان کیا اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، ان تین نبیوں کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وِإِقَامِ الصَّلَاةِ، نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ تم نیک کام کرتے رہو، اور اس بات کی وحی کیا کہ تم نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے کہ اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس عمل کو میں کروں اور میں آپ کے قریب تر بندہ بن جاؤں، کہ مجھے کچھ ایسا عمل بتلائیے، کچھ ایسی چیز بتلا دیجئے کہ جس کو میں کروں اور آپ کے قریب تر بندہ بن جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ موسیٰ تم نماز پڑھو، کثرت کے ساتھ نماز پڑھو، جتنے میری نماز پڑھو گے اتنا ہی تم میرے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو اسلام لائے اس کو فرعون کے لوگ ستاتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور ان کو مسجد میں جا کر ان کے عبادت خانوں میں جا کر کے نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لوگ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے،
وہ لوگ ہمیں مارتے ہیں، ستاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ تمہیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے، تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تو نماز چھوڑ دو، ایسا نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہ اگر وہ لوگ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، عبادت خانے میں نہیں جانے دیتے، تو تم اپنے گھروں کو ہی کو قبلہ بنا لو، اپنے گھر ہی میں تم لوگ رہ کر کے نماز پڑھ لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو حکم دیا، اور وہ نبی خود بھی نماز پڑھتے، اپنے امتیوں کو نماز پڑھاتے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے حجرے میں بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کی عمر 120 سال کی ہو گئی، لیکن اس کا کوئی اولاد نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ زکریا کے حجرے میں بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ تو ہمیں ایک نیک اولاد عطا کر دے، پاکیزہ اولاد دے دے۔ کہ اللہ جس طرح سے مریم علیہ السلام کے حجرے میں بے موسم پھل آپ دے سکتے ہیں، کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں اولاد دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری سنا دی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، اور فرشتے نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری اس حالت میں دی کہ حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ زکریا علیہ السلام اور چاہے موسیٰ علیہ السلام